یہ نجات کے ذرائع ہیں میرے بھائی، یہ نجات کے ذرائع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تقوی، اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو ڈرتا ہے نا، اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے پہ۔ دیکھیں ہم کتنے قصوروار ہیں، ہم سے جھوٹ کتنا ہو رہا ہے، ہم سے نافرمانی کتنی ہو رہی ہے، ہم سے کیا ہو رہا ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، اگر آج ہم اللہ سے ڈر کر کے ان عادات خبیثہ کو چھوڑ دیں، بے دین تھے دیندار بن جائیں، بے نمازی تھے نمازی بن جائیں، مشرک تھے توحید پر آ جائیں، خاندانی رسم و رواج میں گرفتار تھے سنت کے شیدائی بن جائیں، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر 30 کروڑ نہیں 30 مسلمان بھی ہے تو اللہ حفاظت کرے گا۔ 30 کروڑ کو جانے دیجئے، 30 بھی اگر ایسے ہیں، یا بورا بنڈا کی یہ مسلی بھی اگر تہیہ کر لے کہ 5 ٹائم اللہ کے اس گھر کو ہم آباد کریں گے، ہم توحید کا بول بالا کریں گے، ہم سنت رسول کو زندہ کریں گے، ہم جھوٹ سے بچیں گے، مکر و فریب سے بچیں گے، ہم حلال کمائی کمائیں گے، حرام خوری سے ہم بچیں گے، انشاءاللہ اللہ ضرور میری اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے يُكَفِّرْ عَنْهُ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیوں کی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی، ایمان کے ذریعے، توحید کے ذریعے اور اخلاق حسنہ کے ذریعے، تقوی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا استغفار کثرت سے چلتے پھرتے، اللہ کا فرمان ہے، وعدہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور پیارے نبی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں آپ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کی موجودگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کے لیے 2 امن کے ذرائع، ایک میرا اپنا وجود اور دوسرا ان کا اپنا عمل۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، تو میرے بھائی اب ایک ہی صورت ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی، استغفار۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو استغفار۔ ارے میں اور آپ موبائل جب سے آیا اچھے اچھے جھوٹے بن گئے، اچھے اچھے دھوکہ دینے والے بن گئے، اچھے اچھے مس گائیڈ کرنے والے بن گئے، بلکہ یہ موبائل جو ہے نا جھوٹ، مکر و فریب کی اور باتوں کو، رازوں کو افشا کرنے کی، فتنے مچانے کی منی فیکٹری ہے جو ہر جیب میں موجود ہے نا۔ ارے حتیٰ کہ بیانات بھی، ایک صاحب نے بیان مولانا کا ریکارڈ کیا، اللہ کے وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھاتے ہیں، کہتے یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے ریکارڈ کیا، دوسرے عالم صاحب سے کہا دیکھو میں 6 سال سے سعودی عرب میں رہتا ہوں، کبھی میں نے کسی کو غلام کہتے ہوئے نہیں سنا، اور مولوی صاحب نے نبی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا یا غلام، غلام کہا۔ ارے ان کو پتا نہیں کہ غلام کے معنی بچے کے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنی دعائیں دے رہے ہیں کہ 6 سال میں سعودی عرب میں رہا۔ اب ان کی عقل کا قصور ہے یا مولوی صاحب کے بیان کا قصور ہے؟ اب بس فتنہ اس کے اوپر، نعوذ باللہ۔ آج کل بہت سارے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث ہے، من لازم الاستغفار، جو آدمی زندگی میں استغفار کو لازم بنا لیتا ہے، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ ہر غم سے اس کو نجات دیتا ہے، ٹینشن فری لائف عطا کرتے ہیں۔
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفراللہ 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 رب من کل ذنب استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ استغفراللہ ربی کثرت سے. ارے پتہ نہیں میں اور آپ کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہوں گے, کیا مجھ سے اور آپ سے حرکتیں ہوتی ہوں گی, آنکھوں سے پتہ نہیں کتنی دفعہ زنا ہوتا ہوگا, کانوں سے آنکھوں کا زنا بری غلط چیز کو دیکھ رہا ہے, کانوں کا زنا غلط چیز کو سن رہا ہے, کتنا نہیں ہوتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے بری تھے, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ, اللہ کی قسم میں روزانہ 70 سے زائد دفعہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں, 70 سے زائد دفعہ. سوچو آج میرے اور آپ کا حال کیا ہے. تو لہٰذا میرے بھائی کثرت استغفار بھی میری اور آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اور میری اور آپ کو ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی قدرت, اس کے جاہ و جلال پر, اس کی عظمت و جبروت پر, اس کی شان و شوکت پر اور اعتماد ہونا چاہیے. کبھی بے خوف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت مجھے اور آپ کو گرفتار کر سکتا ہے. اللہ نے کہا نا افامنوا مکر اللہ, کیا لوگ اللہ کی پلاننگ سے بے خوف ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ, اللہ کے پلاننگ سے, اللہ کے منصوبے سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جن کی قسمت میں نقصان ہے. ایک مسلمان کبھی اللہ کے خوف سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہمیشہ دنیا دیکھے نہ دیکھے, دنیا میرے اعمال پہ گرفت کرے نہ کرے, میرا باپ مجھے دیکھے نہ دیکھے, میری بیوی مجھے دیکھے نہ دیکھے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں زمین پہ ہوں وہ آسمان میں ہے, میں نیچے ہوں وہ اوپر ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. امبانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ملکیت ہے, اللہ نے اس کو عارضی طور پر ایک یہ بنا دیا ہے. ولید بن طلال نہیں کہہ سکتا میری ملکیت ہے, اللہ نے ایک موقع دے دیا اس کو دولت مند بننے کا. جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کا حقیقی مالک و مختار اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم, جو کچھ تم اپنے دل سے ظاہر کر رہے ہو اور تخفوہ یا چھپا رہے ہو اللہ واقف ہے. جب یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی صحابہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے, صحابہ رونے لگے. آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے احسن البیان, اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگے, اللہ کے نبی ہمارے دل میں جو جو وسوسے وغیرہ آتے ہیں, ایسے ویسے خیالات آتے ہیں, ہمارا رب ہماری گرفت کرے گا. اللہ کے نبی پھر ہم رب کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن سوچو آج ہم بڑی بڑی حرکتیں کریں اور ہمارے دل میں کوئی رنج و ملال نہیں, ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں. لہٰذا میرے بھائیوں وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا, 9 بجے تک کا ٹائم تھا, 2 منٹ صرف باقی ہیں. اللہ کے بندو, سنانا کمال نہیں ہے, سننا کمال نہیں ہے. وہی باتیں جو میں نے پیش کیا ہے شیخ محترم نے بھی کبھی پیش کیے ہوں گے, دیگر علماؤں نے بھی پیش کیے ہوں گے, بس عمل کی ضرورت ہے. آج بھی میں اور آپ سیف ہونا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو توحید پرست بناؤ اور اپنے بیوی بچوں کی توحید کی تعلیم دو, اپنے بیوی بچوں کی عقیدے کی اصلاح کرو, اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازی بناؤ اور اپنے بیوی بچوں کو 5 وقتہ نمازی بناؤ. میرے بھائی یہ ذہنی عیاشی کہ جو چیز ہے جس سے میرے اور آپ کے اولاد, میرے اور آپ کے گھر کے عورتیں متاثر ہو رہی ہیں, یہ فتنے کے آلے کو بند کر دو, استعمال کرو ضرورت کے لیے, ضرورت کے لیے استعمال کرو. 11 بجے تک چاٹنگ وغیرہ ہاتھ میرے اور آپ کے چل رہے ہیں, میں اور آپ اس نیٹ کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں, لیکن یہی ہاتھ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے اور میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے. لہٰذا میرے بھائیوں اپنے آپ کو موبائل کے فتنوں سے, ٹی وی کے فتنوں سے, ارے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں اللہ کے دین کی طرف, قرآن کی تلاوت کی طرف, اپنے آپ کی اصلاح کی طرف, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی طرف لے جانے کی کوشش کرو. یہ نجات کے ذرائع ہیں.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اندر جو کمزوریاں اللہ دور فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے. اللہ میری اور آپ کی, ہماری قوم کی, ملت اسلامیہ کے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کے ناپاک ارادوں کو اللہ ناکام بنا دے. اللہ ان کے ذہن و دماغ کو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں, اے رب العالمین تو اپنی قدرت کا کوئی فیصلہ ان کے حق میں کر دے, یا تو ان کو ہدایت سے سرفراز کر دے, یا جو تیرا فیصلہ ہو سکتا ہے ان کے حق میں کر دے. اللہ کبھی یہ باطل پرست طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہونے نہ پائے. اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ پھر 30 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے, جس طرح شعب ابی طالب میں رہنے والے صحابہ کے لیے عبداللہ بن جدعان اور ان کے اور 4 ساتھیوں 5 کفار مکہ کو تو نے لیا تھا, اے اللہ پھر 30 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے بھی کوئی ایسے حکمران تیار فرما دے, کوئی ایسی لیڈرشپ تیار کر دے کہ جو ہماری ترجمانی کرے, ہمارے جذبات کی ترجمانی کرے, اور جو ہماری خواتین اپنی آواز کو لگا رہی ہیں اللہ ان کی آوازوں کے اندر اثر عطا فرما دے اور ان کو دین کا پابند بنا دے. ہمارا بچہ بچہ دیندار ہو جائے, نمازی ہو جائے, توحید کا پابند ہو جائے. اللہ اس توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ یہاں کی انتظامیہ کو جزائے خیر دے, شیخ محترم کو اور دیگر لوگوں کو, آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, دین اور دنیا کے ساتھ سمالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.